ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرنے والا ہے اور عید الفطر بالکل قریب آنے والی ہے۔ تو عید الفطر کی نماز کا بھی ایک اہم مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ حکومت کی جانب سے اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ اتر پردیش کی حکومت تو پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ 30 جون تک عوامی اجتماعات سے روکا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مساجد میں یا عیدگاہوں میں جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی اجازت کھلے طور پر جس طرح سے نماز عید ادا کی جا رہی تھی اس طرح سے نہ کی جائے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر عید الفطر کی نماز عیدگاہوں میں جانے کی اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ محکمہ صحت کی جانب سے جو ہدایت دی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے جن پابندیوں کا اہتمام کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہمیں اس بات کی کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھیں، ان کا خیال کریں، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو شریعت کے اندر ہمارے یہاں ہدایات موجود ہیں، جو گنجائشیں موجود ہیں، ان گنجائشوں پر ہم عمل کریں اور اسی کے مطابق ہم اپنے اعمال کو کرتے رہیں جس طرح سے اب سے پہلے کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ نماز عید الفطر کے اندر یہ بات جاننے کی ہے کہ جس طرح سے نماز جمعہ فرض ہے، اس طرح سے نماز عید واجب ہے، فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض سے یہ تھوڑے سے کم درجے کی ہیں اور سنت سے بہت اوپر کے درجے کی ہیں۔ تو نماز عید الفطر واجب ہے اور جمعہ فرض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کی مسجد میں گنجائش اور اجازت نہیں ہے، اور صرف چند لوگوں کو بعض علاقوں میں، خاص طور سے ان علاقوں میں جو گرین زون میں آ رہے ہیں یا اورنج زون میں آ رہے ہیں، ان میں اجازت ہے، بسا اوقات بعض مقامات پر تو جو ریڈ زون ہے ان میں تو چند لوگوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب نماز جمعہ ہم گھر پر ادا کر رہے ہیں، نماز جمعہ کے لیے ہم مسجد جانے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اسی طرح سے ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جن شرائط کے ساتھ ہم نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، انہی شرائط کے ساتھ ہمیں نماز عید الفطر بھی ادا کرنا ہوگی۔ نماز عید الفطر انہی شرطوں کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ چنانچہ نماز جمعہ جو لوگ مسجدوں میں پڑھ پائیں گے، نماز عید جو لوگ مسجدوں کے اندر پڑھ پائیں گے وہ مسجدوں کے اندر جا کر کے ادا کریں گے، اور جو لوگ مسجدوں میں جانے سے روک دیے جائیں گے، ان کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ مسجد میں جائیں، تو ان کو ان شرطوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو شرطیں جمعے کے اندر ہیں وہی شرطیں نماز عید کے اندر بھی ہیں، یعنی اذن عام کا ہونا، عام اجازت کا ہونا، کہ اگر ہم گھر پر بیٹھک میں کہیں کارخانے میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم اس بات کا خیال کریں گے کہ وہاں پر اذن عام ہو، عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ اس اجازت کے بعد وہ خود بخود نہ آ رہے ہوں یا لوگوں کو پھر روک بھی دیا جائے، مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ بھیڑ نہ اکٹھی کی جائے، بھیڑ اکٹھی نہ کی جائے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اس گھر کے اندر اتنے افراد خانہ ہیں کہ یہ اگر اپنی جماعت خود ہی کریں گے تو ان کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ باہر سے کوئی دوسرا آدمی بھی جائے۔ تو اعلان تو ہے نماز کا کہ بتا دیا لوگوں کو کہ بھئی فلاں وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہمارے گھر میں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، بتا تو دیا محلے پڑوس کے لوگوں کو، لیکن وہ خود اپنی سمجھ سے وہاں پر نہیں پہنچ رہے ہیں، مسجد میں نہیں پہنچ رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ یا انتظاماً یہ بات کہہ دی جائے کہ بھئی آپ مت تشریف لائیے گھر میں، ہمارے یہاں نمازی پورے ہو گئے ہیں، جن کی اجازت ہے اتنے ہمارے یہاں ہو چکے ہیں، اگر باہر سے لوگ آئیں گے تو حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں سختی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے، بہت ممکن ہے کوئی چیکنگ اور دشواری کا سامنا ہو جائے، اس لیے آپ گھر رہیے، آپ ہمارے یہاں نہ آئیے۔ تو یہ کہنا بھی اذن عام کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ امداد الاحکام اور امداد الفتاوی کے اندر صراحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اذن عام کے منافی یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو انتظاماً وہاں آنے سے روک دیا جائے، یعنی نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی اس بات کی ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور ازدحام ہوگا تو وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے، مرض اور وبا کے پھیل جانے کا خطرہ ہے، اس لیے روکا جا رہا ہے۔ تو گویا کسی گھر کے اندر بھی بھیڑ لگانے سے جو روکا جا رہا ہے وہ انتظاماً روکا جا رہا ہے، جو اذن عام کے منافی نہیں ہے۔ اگر ہم اعلان کر کے بتا کر کے محلے پڑوس کے بھی کچھ لوگوں کو بتا کر کے ہم نماز اپنی عید الفطر کی گھروں پر ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نماز ہماری ادا ہو جائے گی، اپنے گھر پر عید الفطر کی نماز کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔
تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جمعے کی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے عیدین کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جماعت کا ہونا شرط ہے، جماعت کا ہونا شرط ہے، یعنی 3 لوگ مقتدی ہوں اور چوتھے امام صاحب ہوں، کم از کم اتنے لوگ ہوں گے تبھی نماز درست ہوگی۔ چنانچہ مسجدوں میں بھی جو اجازت لی گئی ہے وہ اسی معنی کر لی گئی کہ کم از کم اتنے لوگوں کو تو اجازت دی جائے کہ جو جمعہ ہمارا درست ہو جائے۔ تو اسی طرح سے گھر پر بھی جو عید کی نماز ادا کریں گے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھ لیا جائے کہ اتنے لوگ کم از کم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز میں یعنی عید الفطر کی نماز میں نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت دی جائے گی۔ یہ عام باتیں ہیں جو سبھی جانتے ہیں، جو نمازیں پڑھنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے، اس میں اذان نہیں ہوتی ہے، اقامت نہیں ہوتی ہے۔ نماز عید میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں، عام نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ہوتی ہیں اور 3 تکبیرات بعد کی نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز کے اندر مختصر سا فرق ہے، اس چیز کا بھی جو ہے ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح سے خطبہ جس طرح سے جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے اس طرح سے نماز عید کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے بلکہ مسنون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھانے والا ہمیں میسر ہے لیکن خطبہ دینے والا نہیں ہے یا خطبہ دینے کا اس کو طریقہ نہیں آ رہا ہے، اور تو اگر خطبہ نہیں بھی دیا گیا تب بھی نماز عید ہماری ادا ہو گئی اور نماز عید ہماری درست ہو گئی۔ تو ان واجب نماز کو ہمیں اس طور پر اس طریقے پر ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو نماز عید ادا کی جائے گی یہ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جائے گی، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے۔ جن علاقوں میں عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں اور مساجد میں پڑھنے کی اجازت رہے گی اس میں اہتمام اس بات کا ہو کہ پہلے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھ لی جائے، پھر اس کے بعد میں دیگر مقامات پر نمازوں کا اہتمام کیا جائے، بعد میں دیگر مقامات پر کارخانوں میں یا گھر میں جو جہاں کہیں بھی ہے جہاں پڑھنا چاہتے ہیں ان شرائط کے ساتھ میں ادا کر لیں۔ خاص طور پر جو بیمار ہیں، مریض ہیں، معذور ہیں، اس طرح کے لوگ عیدگاہوں میں نہ جائیں، مسجدوں میں نہ جائیں جس سے خطرات ہوں یا دیکھنے والوں کو خاص طور پر حکومتی کارندوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان کے ذریعے سے وبا پھیل سکتی ہے۔ ایسے لوگ عیدگاہوں میں جانے کی مسجدوں میں جانے کی کوشش نہ کریں، زیادہ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، بلکہ ایسے لوگ جو نہ مسجد جا سکیں نہ گھروں پر جماعت کر سکیں، یعنی گھر پر یا تو تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے یا کوئی پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے یا پرشاسن کی طرف سے گھر میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر پر 4 رکعت 2 رکعت کر کے 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لیں، شکرانے کے طور پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے خیر و عافیت سے گزروا دیے۔ اور یہ جو عید الفطر کا دن ہے جس دن کے بارے میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ یہ جو شکرانے کے طور پر ہم نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہوں میں جا رہے ہیں وہاں سے اب ہم روک دیے گئے ہیں تو اپنے گھروں پر ہم چاشت کی رکعت ادا کر لیں۔ اگرچہ فقہاء نے بات لکھی ہے کہ یہ عید الفطر کا بدل نہیں ہوں گی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے گی، ہمارے دل کو تسلی رہے گی کہ ہم نے شکرانے کی نماز ادا کر لی ہے۔ تو اس طور پر ہم اپنی نمازوں کو ادا کریں گے، بھیڑ بھاڑ سے ازدحام سے اپنے آپ کو بچیں، حکومت کی طرف سے جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ کرے ہم کسی مشکل کے اندر پڑ جائیں۔ یہ واجب نماز ہے اور گھر پر رہ کر چاشت کی نماز پڑھ کر اپنی جو ہے وہ شکرانہ ہم ادا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے مشکلات کے اندر پڑنا، اپنے آپ کو مشکلات کے اندر ڈالنا یہ بہت بہتر عمل اور بہت بہتر طریقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عید الفطر کے ایام جب قریب ہو جائیں گے یقیناً ہمارے اکابرین علماء کرام ہمیں کچھ نہ کچھ ہدایات اس سلسلے میں دیں گے، حکومت کی طرف سے بھی کچھ ہدایت آئیں گی۔ بہت ممکن ہے کہ پولیس وغیرہ کا بھی پہرا لگایا جائے، گاؤں دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی، مساجد کے ارد گرد بھی، وہاں ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے، ہر چیز کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، محکمہ صحت کی جانب سے دی گئی ہدایات کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی نماز عید ادا کریں گے، عید الفطر کا ہم اہتمام کریں گے اور ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم ہیں۔ ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے ہیں جس سے انسانیت کو خطرہ ہو، جس سے حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں یا حکومت کو ہمارے خلاف کچھ ایکشن لینا پڑے۔ ہم اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرتے ہیں بلکہ مہذب طریقے پر اچھے انداز سے اسلامی شعائر کو، اسلامی عبادات کو ادا کرنے والی قوم ہیں۔ یہ پیغام
ہم سب کے سامنے دیں گے تو یقیناً اس کا اچھا اثر اور اچھا تاثر پڑے گا۔ جس طرح سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو مصافحہ یوں بھی عید کے دن کی کوئی سنت نہیں ہے، معانقہ کوئی عید کے دن کی سنت نہیں ہے، اور مصافحہ اور معانقہ تو باہر سے آنے والوں کے لیے خاص طور سے ہے معانقہ، تو معانقے کرنے سے بچیں اور ہاتھ ملانے سے بچیں، اور جو نمازیں ہم ادا کریں گے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، سینیٹائزر وغیرہ کا اہتمام رکھیں، اسی طرح سے جو ہے ماسک وغیرہ کی پابندی مستقل کرائی جا رہی ہے، ماسک کا اہتمام کریں، اور فاصلے سے اگر ہم کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ لوگ ہمیں دیکھ بھی لیں گے تو وہ اس سے نظر انداز کریں گے، ہماری بات کا بھی وہ کچھ نہ کچھ احترام کریں گے اور ہمارے اس عمل کا بھی وہ احترام کریں گے، تو بہت ممکن ہے کہ ہم بڑی مشکل سے اور بڑی مصیبت سے بچ جائیں۔ بہرحال اس بات کا خیال رکھیں کہ جمعے کی شرائط کی طرح سے عید الفطر کے اندر بھی شرائط ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے اندر جمعہ شرط نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، اگر جمعہ دینے والا نہیں بھی ملا، خطبہ دینے والا نہیں بھی ملا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اذان اور اقامت عید الفطر کی نماز میں نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز میں جمعے کے مقابلے میں فرق یہ ہے کہ اس میں 6 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ بہتر رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات بہتر کرے اور ملک سے یہ وبا ختم ہو، ساری دنیا سے یہ وبا ختم ہو، اور ہم پھر آزادانہ طور پر ان عبادات کو انجام دے سکیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔